بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المبارک کے مہینے کے اختتام پر ہمارے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی عظمت پر ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، ایک مبارک مہینہ، ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض فرمائے ہیں، اور اس مہینے کے اندر راتوں کے اندر نماز تراویح کا ادا کرنا نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر، جو آدمی اس مہینے کے اندر کسی بھی نیک کام کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے گا تو اس کا وہ نیک عمل ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ اور جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، کوئی بھی فرض ہو، چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے زکوٰۃ، تو وہ ایسا ہے کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، کہ گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے، یعنی ایک فرض ادا کرنے کے اوپر 70 فرضوں کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے اسے عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ شہر الصبر، رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، جس کے اندر روزے دار روزہ رکھتا ہے اور جو اسے تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، تو اس صبر کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ وشہر المواساۃ، فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ جس میں روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ جو بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور وہ فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ روزے دار کو ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مومن بندے کے رزق کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کا تجربہ ہر ایک روزے دار کو سحری کے وقت میں اور افطاری کے وقت میں خوب ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کی اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں وہ اس کے سامنے افطاری کے وقت میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ من فطر فی صائمہ، فرمایا کہ جو آدمی اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی روزے دار کو روزہ کھلوائے گا، روزہ افطار کروائے گا،
تو اس روزہ افطار کروانے کے اوپر اللہ رب العزت اس روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے، اور جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا روزہ رکھنے کے اوپر، اتنا ہی اجر اور ثواب اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کچھ کمی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی روزے دار کو روزہ کھلوا سکیں، روزہ افطار کروا سکیں، تو کیا جو غریب لوگ ہیں وہ اس عظیم اجر سے، اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضقۃ لبن، نہیں، ایسے غریب بھی اجر سے، ثواب سے محروم نہیں رہیں گے، اللہ اس افطار کرانے کا ثواب اس کو بھی عطا کریں گے کہ جو دودھ کی ایک گھونٹ کے ساتھ یا لسی کی ایک گھونٹ کے ساتھ یا پانی کے شربت کے ساتھ کسی کو روزہ کھلوا دے، یا کسی کھجور کے دانے کے ساتھ کسی کو روزہ کھلوا دے، افطار کروا دے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت یہ اجر عطا کریں گے کہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیں گے اور اسے بھی جہنم سے چھٹکارا دیں گے اور اسے بھی روزہ دار کے بقدر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور باقی جس انسان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اشبع صائمہ، وہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلوا دے اور اچھی طرح اس کو سیراب کر دے، تو سقاہ اللہ من حوض شربا، ایسے انسان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جبکہ انتہائی گرمی ہوگی اور لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العزت میرے حوض کوثر سے اس روزہ افطار کروانے والے کو، پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانے والے کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کروائیں گے، ایسا شربت پلوائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے اور خلاصے کا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو آدمی اپنے ماتحت کے کام میں، اپنے نوکر کے کام میں، اپنے خادم کے کام کے اندر کمی کر دے، اس کا کام اس کے اوپر ہلکا کر دے، تو اس ہلکا کرنے پہ فرمایا کہ غفر اللہ لہ، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔